الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ ہم نے بھی خوں دے کر اس گلشن کو سنوارا ہے، ہم نے بھی خوں دے کر اس گلشن کو سنوارا ہے، حق جتنا تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے۔ سبھی کے خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کے خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے تحریک آزادی میں علماء کرام کا کیا کردار اور رول رہا ہے، کیا کردار اور رول رہا ہے، اس کا تذکرہ کروں گا۔ تحریک آزادی کی ابتدا کب سے ہوئی؟ 1498 میں واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال یورپ کے ملاحوں نے پہلی بار ہندوستان کی سرزمین میں قدم رکھا اور ساحلی مقام کالیکٹ میں اپنی تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ پھر اسی بہانے پرتگیزیوں نے جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں پر اپنا قدم جمانا شروع کیا۔ جو بھی ان کے توسیع پسندانہ عزائم کے درمیان رکاوٹ بنا، انہیں نہایت ہی بے دردی سے مشق ستم بنایا۔ بحر ہند میں قزاقی لوٹ مار کا بازار گرم کیا، جس سے بحری سفر پرخطر بن گیا، اور جس علاقے میں ان کا قبضہ ہوتا وہاں کے لوگوں کو جبراً عیسائی بنانا شروع کیا، اور جا بجا پادریوں کے نام و نہاد دارالقضا قائم کیے، جو اپنے مخالفین کے لیے نہایت ہی دردناک اور وحشتناک سزائیں سناتا۔ پرتگیزیوں یورپ کے ملاحوں کے دیکھا دیکھی یورپ کے دیگر ممالک بھی حرص و طمع سے مغلوب ہو کر سونے کی چڑیا کہے جانے والے ملک ہندوستان کی سرزمین کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ 101 انگلستان کے تاجر 30,000 پاؤنڈ سرمایہ جمع کر کے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا، اور 1601 صدی عیسوی کے اندر ان کا جہاز پہلی بار ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ ہندوستان آنے کے بعد انہوں نے اپنا مرکز بنگال کو بنایا۔ بنگال سے انگریزوں کی آمد شروع ہوئی۔ آنے کے بعد اس وقت کے بادشاہ جہانگیر کے دربار میں حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو تاجر ظاہر کر کے پروان امن حاصل کیا، اور رفتہ رفتہ تجارت کی آڑ میں اپنے لوگوں کو ہندوستان منتقل کرتے رہے، تجارت کی آڑ میں اپنی فوجی طاقت کو بڑھاتے رہے۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، مغل بادشاہ جہانگیر کی اجازت سے سورت کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، اور 1707 تک مغلیہ حکومت مضبوط ہونے کی وجہ سے انگریز اپنی چال میں کامیاب نہ ہو سکے، ان کو کامیابی نہیں ملی۔ 1707 کے اندر جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، مغلیہ حکومت کمزور پڑ جاتی ہے، صوبہ جات میں
طواف الملوکی کا دور چلتا ہے تو انگریز اپنے پر و بال نکالنا شروع کرتے ہیں، جس کا افسوسناک سایہ 1757 کے اندر پلاسی کے میدان میں ظاہر ہوا۔ بنگال کا نواب سراج الدولہ کی فوجیں اپنے کی درپردہ سازش کی وجہ سے انگریزوں کی مٹھی بھر اور منظم فوجوں کے مقابلے میں شکست سے دوچار ہو گئی۔ نواب سراج الدولہ کی حکومت یہ سازش کا اڈا بن چکا تھا۔ میر جعفر نے غداری کی، جس کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ کی ایک منظم کثیر التعداد فوج جو انگریزوں کے مٹھی بھر فوجوں کے سامنے شکست سے دوچار ہوئی، یہ جنگ ہندوستان کی شکست سے ختم ہوئی۔ الغرض نواب سراج الدولہ کو انگریزوں نے گرفتار کر کے دارالحکومت مرشد آباد کے اندر نہایت ہی بے دردی سے قتل کیا گیا، اور بنگال پر قبضے کے بعد انگریزوں نے جو مظالم بنگال کے رہنے والوں باشندوں پر جو مظالم ڈھائے، انہیں جس طرح لوٹا اور گھسوٹا گیا، تاریخ کے اوراق آج بھی سیاہ ہے۔ الغرض نواب سراج الدولہ کی شہادت کے بعد 1757 کے اندر میر جعفر کو بنگال کا نواب بنایا گیا۔ 1760 تک میر جعفر بنگال کے نواب رہے۔ اس کے بعد ان کے داماد میر قاسم کو 1760 کے بعد 63 تک میر قاسم وہاں کے نواب رہے، اور میر قاسم یہ اپنے سسر کی طرح نہیں تھے، یہ انگریز مخالف تھے، انگریزوں کے خلاف رہتے تھے، انگریزوں کی بات نہیں مانا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی کے نتیجے میں انگریزوں نے میر قاسم کو 1763 کے اندر نواب سے معزول کر دیا، اور میر قاسم انگریزوں کے خلاف ابھر پڑے۔ اسی کے نتیجے میں میر قاسم اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور مغل بادشاہ شاہ عالم کے ہمراہ بکسر کی میدان میں 1764 کے اندر پٹنہ کے قریب انگریزوں کے خلاف جنگ پر آمادہ ہوئی۔ یہ جنگ بھی ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہوئی۔ میر قاسم کے جو سپہ سالار تھے نجف خاں، انہوں نے غداری کی۔ آپ تحریک آزادی کے اندر دیکھیں گے کہ جتنا مسلمانوں کو، جتنا ہندوستانیوں کو اپنوں سے نقصان ہوا، غداری سے، سازش سے نقصان ہوا، کسی اور چیز سے نقصان نہیں پہنچا۔ محترم ناظرین، الغرض بنگال، بہار، اڑیسہ، مختلف ریاستوں کو انگریز ہڑپتے گئے، قبضہ کرتے گئے، اور جو عمرا اور نواب بچے تھے وہ اپنی دولت کو سمیٹنے کے لیے وہ انگریزوں سے صلح کرنے لگے۔ مگر اس وقت ایک بہادر نڈر، ایک سپہ سالار، ایک بلند ہمت سپہ سالار ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی میسور کی سرزمین میں۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے انگریز کانپا کرتے تھے، انگریز ڈرا کرتے تھے۔ انگریزوں کو یہ معلوم تھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی رہتے ہوئے دہلی حکومت ان کی نہیں ہو سکتی، دہلی پر قبضہ کرنا ناممکن ہے بغیر ٹیپو سلطان کو دنیا سے ہٹائے ہوئے۔ ایک کانٹا تھا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے مخالف دشمن تھے، انگریز ان کے نام سے کانپا کرتے تھے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے انگریزوں کی چال کو محسوس کیا وہ میسور کا فرما روا بلند ہمت فتح علی خاں ہے، جس نے اپنی بالغ نظری کم عمری میں
یہ محسوس کر لیا تھا کہ اگر انگریز ایک ایک ضلع ایک ایک ریاست کو قبضہ کرتے گیا، اگر اس کے مقابلے میں کوئی منظم طاقت اگر کھڑی نہیں ہوئی، اگر کوئی منظم حکومت کھڑی نہیں ہوئی، تو پورا ہندوستان ان کا لقمہ بن جائے گا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کم عمری اور بالغ نظری میں اس کا احساس کر چکا تھا۔ الغرض 1782 کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی والد کے وفات کے بعد سلطنت خداداد کا سلطان بنتے ہیں۔ 83 میں انگریز کے خلاف میسور کی جنگ ہوتی ہے۔ یہ جنگ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی فتح پر ختم ہوتی ہے۔ اس کو میسور کی دوسری جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے زمانے میں جب آپ کی عمر تقریباً 16 سال تھی، آپ اپنے والد کے فوج کے کمانڈر اور سپہ سالار کی حیثیت سے میدان جنگ میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ جنگ بھی حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی فتح پر ختم ہوئی، اس لیے اس کو میسور کی دوسری جنگ اس کو کہتے ہیں۔ اب انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے 1792 کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حملہ کرتے ہیں۔ یہ میسور کی تیسری جنگ ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنوں کے بعض وزراء اور افسران کے بے وفائی کی وجہ سے اور فوجوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ صلح پر مجبور ہوتے ہیں۔ 3 کروڑ نصف سلطنت میسور اور اپنے دونوں صاحبزادے کو انگریزوں کو بطور تاوان، بطور یرغمان کے دیتے ہیں۔ تیسری جنگ کے اندر صلح کرتے ہیں، اور چوتھی جنگ جو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آخری جنگ تھی، اس کے اندر میر صادق غداری کرتے ہیں۔ قلعہ کا وہ حصہ، وہ دیوار جو کمزور تھی، اس کی خبر انگریزوں تک پہنچتی ہے۔ میر صادق کے ذریعے سے بے شمار انگریز اس دیوار کی جانب سے قلعہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ آخری جنگ کے اندر گولیوں پر گولیاں کھا رہے ہیں، سینے پر گولیاں کی بارش ہو رہی ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہمت کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ انگریزوں سے لڑ رہے ہیں۔ جس وقت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوتی ہے، یہ جملہ کہہ کر گیدڑ کی 100 سال زندگی سے شیر کی ایک لمحے کی زندگی بہتر ہے، یہ کہہ کر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جام شہادت پیتے ہیں۔ اور جس وقت شہید ہوتے ہیں، تاریخ کے اوراق آج بھی سیاہ ہے، تاریخ کے اوراق آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد بھی ان کی جو تلوار تھی جسم سے جدا نہیں ہوئی تھی، تلوار ہاتھوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ الغرض ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جنرل لارڈ ہارٹس نے جب ٹیپو سلطان کی نعش کو دیکھا تو انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ کہا۔ جنرل لارڈ ہارٹس یہ کلمہ کہا کہ آج سے ہندوستان انگریزوں کا ہو چکا ہے۔ محترم ناظرین، الغرض ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد 18 صدی عیسوی کے اوائل کے اندر انگریزی فوج جنرل لارڈ لیک کی قیادت میں دہلی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کی فوج روانہ ہوتی ہے اور مغلیہ حکومت کی مرہٹہ فوج ان کے مقابلے میں انہیں روکنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، مگر انہیں روک نہیں پاتی۔ الغرض 1803 کے اندر فاتحانہ طور پر انگریز دہلی کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس وقت کے بادشاہ، مغل بادشاہ شاہ عالم سے بجبر و قہر یہ لکھواتے ہیں، خلق خدا کا ہے، ملک بادشاہ کا، اور حکومت اور حکم انگریز بہادر کا چلے گا۔ یہ جملہ ہندوستانیوں کی نیند کو اڑا دی تھی۔ اس جملہ کا مطلب تھا کہ آج سے ہندوستان میں مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو چکا ہے۔ آج سے
اس جملہ کا یہ مطلب تھا آج سے عدل و انصاف اور امانت و دیانت خواب و خیال بن کر رہے گا۔ محترم ناظرین، الغرض دہلی کے اندر ایک بوریا نشین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فرزند ارجمند شاہ عبدالعزیز صاحب پورے حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے، پوری حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ 1803 کے اندر جب انگریزوں نے فاتحانہ طور پر دہلی میں داخل ہو کر مغل بادشاہ شاہ عالم سے بجبر و قہر یہ لکھوایا، خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا، اس کے بعد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند ارجمند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ آج سے ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، آج سے ہندوستانیوں کے ہر باشندوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف لڑے، وہ انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں آئے اور انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکالے، ہندوستان سے انگریزوں کو بھگائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ فتویٰ دیا، یہ فتویٰ آنا تھا کہ علماء میدان میں آئے، خانقاہ کے صوفیہ اعظام میدان میں آئے، تمام مسلمان میدان میں آئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، الغرض اس فتوے کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ کام کیا کہ شاہ صاحب نے اپنے مرید سید احمد رائے بریلوی کی قیادت میں اور سید شاہ اسماعیل شہید کی سرپرستی میں یہ کام کی تشکیل اس طرح پائی کہ کچھ لوگ ملک کا دورہ کریں، اس کے ذریعے سے عوام کے اندر اصلاح کا کام کرے، عوام کے اندر دینی اسپرٹ پیدا کرے، دینی تیزی پیدا کرے، عوام کے اندر انقلاب پیدا کرے۔ بغیر انقلاب کے، بغیر دینی تیزی کے انگریزوں کے خلاف لڑنا، انگریزوں کے خلاف محاذ بنانا ناممکن ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام فرمایا۔ محترم ناظرین، 1857 کی جنگ آزادی کے اندر جو شدت پیدا ہوئی، اس کے اسباب و علل کیا ہے؟ 1857 کا دور یہ ایک ایسا دور تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا عروج کا دور تھا، اور کمپنیوں تقریباً کمپنی کا قبضہ ہندوستان کے سارے ریاست میں ہو چکی تھی۔ کمپنی کا قبضہ وہ ایسا دور تھا کہ مغل حکومت ایک لاش بے جان بن چکی تھی، جن کے اختیارات صرف دہلی کے لال قلعے تک محدود تھے، مگر ایسی جاکنی کے عالم میں ہندوستان کے عوام مغل بادشاہ کو بادشاہ کا اہل سمجھا کرتی تھی۔ مغل بادشاہ کے خلاف، مغل حکومت کے خلاف انگریزوں کی خبر ان کے دل میں تیر بن کر پیوست ہوتی تھی، اور دوسری طرف انگریزوں نے اپنے زیر نگی علاقوں پر تیزی سے عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی، اور انگلستان سے آئے ہوئے پادری ہندوستان کے شہر شہر بستی بستی پھرتے اور ہندوستانیوں کو اپنے دین و مذہب سے ناواقف کرتے، بیگانہ کرتے، اور عیسائی مشنریوں نے کمپنی کی سرپرستی میں ہزاروں کی مقدار میں لٹریچر شائع کیے، جو بستی بستی ان کو پھیلایا۔ اور دوسری طرف
جو 1857 کی جنگ آزادی میں جو شدت پیدا ہوئی، دوسری طرف یہ خبر آنے لگی کہ انگریزوں نے ہندوستانیوں کی مذہب کو خراب کرنے کے لیے آٹے کے اندر گائے اور سور کی ہڈیوں کا برادہ ملا دیا ہے اور گھی میں ناپاک چربی ملا دی گئی ہے اور کنویں کے اندر گائے اور سور کے گوشت کو ڈال دیا گیا ہے۔ اور سب سے جو اہم خبر تھی، سب سے جو غضبناک خبر تھی، وہ یہ تھی کہ انگریزی فوج کے اندر استعمال ہونے والے کارتوسوں کے اندر ناپاک چربی ملا دی گئی۔ ہر فوج، ہر سپاہی پر منہ سے کھولنا اس کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایسی خبر تھی جو جلتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کیا۔ عوام تو عوام، انگریزی فوج کے دیسی سپاہی بھی بغاوت پر ابھر اٹھے، انگریزی فوج کے دیسی سپاہی بھی بھڑک اٹھے۔ سب سے پہلے جو انقلاب کی چنگاریاں پھوٹی وہ کلکتہ، اس کے مضافات دمدم، بارک پور، بہرام پور کے اندر انگریزی فوج کے دیسی سپاہی دین کا نعرہ لگا کر انگریز مذہب مخالف پالیسی پر احتجاج کیا، اور انگریزوں نے سنجیدہ موقف اختیار کرنے کے بجائے اس احتجاج کو تشدد کے ساتھ دبانا چاہا، اس احتجاج کو تشدد کے ساتھ مٹانا چاہا۔ احتجاجی سپاہی کے لیڈر منگل پانڈے، اس کے ساتھی کو سولی دے دی گئی۔ جب ہندوستان کے مختلف جگہوں پر یہ خبر پھیلی، عوام بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان پر نکل پڑے، جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر انگریزوں سے انتقام کے لیے میدان پر اتر پڑے۔ محترم ناظرین، الغرض 1857 کے اواخر میں انگریزوں نے دہلی کا محاصرہ کیا اور 15 ستمبر 1857 کے اندر لال قلعے کی جانب پیش قدمی کی، اور 20 ستمبر 1857 کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو تہہ تیگ کر کے لال قلعے پر قبضہ کیا۔ اور جس وقت دہلی پر لال قلعے پر قبضہ کیا، دہلی کے اندر اس طرح لوگوں کو لوٹا اور گھسوٹا گیا، دہلی کو خنجر کی شکل میں تبدیل کر دی، اور قلعہ کے فتح کے بعد بقول مصنف قیصر التواریخ 27,000 لوگوں کو سولی دی گئی، اور مولانا اسیر ادروی رحمۃ اللہ علیہ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن کی کتاب تصویر کے دوسرا رخ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ دہلی پر قبضے کے وقت 1857 کی جنگ آزادی میں صرف چاندنی چوک ہی نہیں بلکہ شہر کے ہر چوراہے پر سولیاں نصب کی گئی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو پھانسی دی گئی۔ ایک ہندو مورخ میوارام گفت اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں، وہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں 5 لاکھ لوگ شہید ہوئے، اور جن میں سے تقریباً 51,000 ساڑھے 51,000 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی ہی نہیں، دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک جو حصہ آج پاکستان کے اندر ہے، کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں علماء کرام کی گردنیں لٹکتی ہوں۔ ایک انگریز عورت نے لکھا ہے کہ سولی دینے کی وجہ سے جو لاش جھل جاتی تھی، بسا اوقات اس جھلنے کی وجہ سے یہ انگریزی کی آرٹ بن جایا کرتی تھی، ہندسہ کی آرٹ بن جایا کرتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو سوروں کی کھال میں ڈال کر اسے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو تانبے سے داغا گیا، اور ٹامسن کہتا ہے، انگریزی مورخ، انگریزی مصنف
کہ لاہور کی جامع مسجد کے صحن میں ایک سولی نصب کی گئی تھی جس میں 80 لوگوں علماء کرام کو روزانہ پھانسی دی جاتی تھی۔ یہی نہیں، بسا اوقات سزا اس طرح دی جاتی تھی کہ علماء کرام کو توپ کے دہانے رسیوں پر باندھ کر ٹوپ داغ دی جاتی تھی، جس سے ان کی گوشت روئی کی طرف فضا میں اڑ جایا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، الغرض 1857 کی جنگ آزادی میں علماء کرام جس قدر شہید ہوئے، ہندوستانی عوام شہید ہوئے، وہ مسلمان کی شخصیت آتی ہے۔ 1857 سے پہلے صرف مسلمان آگے بڑھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان کے ساتھ ساتھ ہمارے برادران وطن بھی تھے، مگر مسلمانوں نے زیادہ قربانیاں دی۔ یہی نہیں، 1857 کے اندر شاملی میں جنگ ہوئی جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ اس جنگ کے اندر حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس جنگ کے اندر بانی دارالعلوم حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کن پٹی پر گولی لگی۔ اس جنگ کے اندر مولانا رشید احمد گنگوہی انہیں قید کیا گیا، 6 مہینے تک قید و بند کی شعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ محترم ناظرین، 1857 کی جنگ آزادی بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی، مگر یہ شکست نہیں تھی، ایک فتح تھی۔ 1857 کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے ہندوستان سے اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی فکر کو ہندوستان سے مٹانے کی کوشش کی۔ چنانچہ برطانیہ کا لارڈ میکالے جب ہندوستان وائس سرائے بن کر آیا تو اس نے مغربی تہذیب، مغربی فکر اور نصرانی عقائد کو قائم کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں ایک ایسی تعلیمی نظام وضع کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے ایک ہندوستانی جسم کے اعتبار سے کالا ہو مگر دل و دماغ کی وجہ اعتبار سے وہ گورا ہو، یعنی انگریزوں جیسا ہو، انگریزوں جیسا سوچے۔ مگر ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے ہندوستان کے اندر کچھ ایسی شخصیات کو پیدا فرمایا جن میں سر فہرست حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلامی کلچر، اسلامی فکر کی تحفظ کے لیے ایک تحریک چلائی۔ وہ تحریک دارالعلوم دیوبند کی شکل میں جگہ جگہ مدرسے قائم کیے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا 1866 کے اندر ضلع سہارنپور کے اندر دیوبند نامی قصبہ کے اندر اپنے رفقا حاجی عابد صاحب کے ہمراہ 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا جمعرات کے دن۔ الغرض محترم ناظرین، اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کا قیام 1885 کے اندر ہوا۔ جمعیت کا قیام 1919 کے اندر ہوا۔ یہ سارا نظام ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اس لیے کیے تھے تاکہ انگریز ہندوستان سے بھاگے، تاکہ انگریز بھاگنے پر مجبور ہو۔ اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک چلائی، ریشمی رومال کی تحریک 1892 کے اندر، اسی ریشمی رومال کی تحریک کی وجہ سے 1916 کے اندر آپ کی گرفتاری ہوتی ہے۔ 17 کے اندر آپ کو جزیرے مالٹا کی سزا سنائی جاتی ہے اور 3 سال تک آپ جزیرے مالٹا کے اندر رہتے ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور واپس آتے ہیں۔ 3 سال کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد الغرض ہمارے اکابر علماء دیوبند نے، ہمارے اکابر نے ہندوستان کی آزادی میں بے حد قربانیاں دی۔ ان کی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی، ان کی قربانیوں کو نہیں بھلائی جا سکتی۔ الغرض
علماء کرام کی انہی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور 1950 26 جنوری 1950 کو جمہوری قوانین کا نفاذ ہوا۔ آج مسلمانوں کی تاریخ کو مٹائی جا رہی ہے۔ آج کانوینٹوں اور اسکولوں کے اندر پروگرام ہوتا ہے تو کسی بھی علماء کرام کا نام نہیں لیا جاتا، صرف غیروں کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ جو حضرات سب سے پہلے پیش تھے انگریزوں کو بھگانے کے لیے طرح طرح کے پلان بنا رہے تھے، وہ ہمارے اکابر تھے۔ ان کی یہ کوشش اللہ رب العزت نے ایک دن کامیاب کر کے دکھلایا۔ ہمارے اکابر جو مسلمان سب سے پہلے آگے پیش تھے، آج ان کی قربانیوں کو بھلائی جا رہی ہے، تاریخ کے اوراق سے ان کی قربانیوں کو مٹائی جا رہی ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا ہندوستان نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں ہی کا ہندوستان ہے۔ جس وقت انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے آپ کہاں تھے؟ ہمارے اکابر نے خونوں کی قربانی دے کر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ لہٰذا آج کانوینٹوں اور کالجوں میں جو بتلایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا نام ایک بھی نہیں آتا، صرف غیروں کا نام آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان نے قربانی دی ہی نہیں، مسلمانوں نے اس تحریک کے اندر شریک ہوئے ہی نہیں۔ لہٰذا ہم تمام حضرات سے گزارش کرتے ہیں، آج کل لاک ڈاؤن کا جو حالت ہے، حالات سے سب واقف ہے، مدارس بند ہے۔ جب مدارس کھلے آئندہ سال جب موقع ملے اب مدارس کے اندر پروگرام کروائیے اور پروگرام کے ذریعے سے علماء کرام کی قربانیوں کو بتلائیے، تاکہ غیر قوم ہمارے برادران وطن کو بھی معلوم ہو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی معلوم ہو، اس سے واقف کروائیے، تاکہ جو فرقہ پرست طاقتیں جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کی کوشش ناکام ہو، ان کی کوشش جو ہے خاتمے ملے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔